ان کو دیکھتے ہوئے ہمیں آنا پڑا یہاں پہ. تو حمزہ کو لگ رہا تھا کہ میں آج نہیں پہنچ سکوں گا, لیکن میں نے پھر کوشش کی کیونکہ حمزہ نے جتنے پیار سے بلایا تھا ہمیں, تو آنا پڑا یہاں پہ. تو کچھ شارٹ کٹس لیے ہم نے, اور پاکستان میں شارٹ کٹس ہی چلتے ہیں, شارٹ کٹس کے علاوہ کام تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. ویل موسٹلی بہت سارے یہاں پہ اسٹوڈنٹس نظر نہیں خیر آ رہے, لیکن بہت سارے جو بچے یہاں پہ ہیں وہ مجھے جانتے ہیں کہ آئی اون اے ریسٹورینٹ پان, ہم لوگوں نے یہاں پہ ایک ایونٹ کیا تھا, آئی گیس 2-3 months بیک, رائٹ, یا تو بہت اچھا ایکسپیرینس تھا میرا یہاں پہ. ہماری برانچ یہاں پہ بالکل آپ کے اسکول کے پاس ہی تھی فیز 6 میں, لیکن اب ہم لوگوں نے اس کی جو برانچ ہے وہ ٹوٹلی شفٹ کر لی ہے. ویل میں آپ کو اپنی تھوڑی سی جرنی بیک گراؤنڈ کے بارے میں تھوڑا سا بتاتا چلوں. میں نے اپنی جو لائف جرنی ہے نا وہ بڑی ایک کمپلیکیٹڈ طریقے سے دیکھی ہے, اور گزاری بھی اب سب میں نے اسی طریقے سے ہے کہ وین آئی واز ینگ میں بہت انڈیسنٹ سا بچہ تھا. اسکول میں جس طرح سے سارے بچے ہوتے ہیں, میں بھی دیکھ رہا ہوں میرے پیچھے بھی بیٹھے کافی بچے انجوائے کر رہے ہیں یہاں پہ, سارے اسپیکرس کو کہہ رہے ہیں, مجھے بھی کہہ رہے ہیں فار شیور. تو ہم بھی ایسے تھے اپنی اسکول لائف کے اندر کہ ہم لوگوں نے کسی چیز کو سیریس نہیں لینا اور فل ہلا گلا کرنا ہے, انجوائے کرنا ہے. اور یہی ٹائم ہوتا ہے آئی بلیو کہ بچوں کا کہ وہ اپنی انگیجمنٹ میکسیمم کر سکتے ہیں. اور میری نظر میں اس طرح کے جو بچے ہیں وہ تھوڑے شارپ ہوتے ہیں, جو بہت ہی زیادہ کہہ لیں کہ آپ جو ہماری لینگویج میں ہم تھیٹا بولتے ہیں, جو بہت زیادہ نا بک ریڈنگ اور اس طرح کی چیزوں کے بیچ میں ہوتے ہیں, ٹیچرس کے ساتھ افیلیٹ ہوتے ہیں. تو وہ صرف ان کا جو ویژن ہے نا وہ ایک طرف ہی رہتا ہے. جو اس طرح کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ ملٹی ٹاسکر بنتے ہیں. میں ان اسٹوڈنٹس میں سے ایک اسٹوڈنٹ ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں ملٹی ٹاسکنگ کی, میں نے ایک چیز کے اوپر نہیں رہا. اور آئی بلیو کہ یہ ایک وہ میری جو بیک گراؤنڈ تھی کہ میں بہت انڈیسنٹ بچہ تھا اپنے اسکول لائف کے بیچ میں, اس کی ریزن ہے یہ. ویل جو میری جرنی ہے وہ کافی لمبی ہے, 32 ایئرس کی. 15 منٹ میں مشکل ہو جائے گا اس پورے کو سب اپ کرنا, لیکن اس کے کچھ جو لائف کے میرے گڈ اور بیڈ پارٹس تھے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا, ٹو کیپ یو گائز موٹیویٹیڈ کہ آپ لوگ ماشاء اللہ ینگ جنریشنز ہو, اور کس طریقے سے آپ نے اپنی لائف کو آگے دیکھنا ہے اور کس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں. ویل میری گریجویشن کے ٹائم کے بیچ میں, یونیورسٹی ٹائم کے بیچ میں آئی ہیڈ اے گول کہ میں نے شو بز میں جانا ہے, میں نے اسکرین سے ریلیٹڈ جتنا بھی کام ہے وہ سب دیکھنا ہے. تو آئی چوز میس کمیونیکیشن, اور یہ بہت ہی ایکسیڈنٹل تھا. میری جو بیک گراؤنڈ تھی وہ آئی سی ایس سے تھی, کمپیوٹر سائنسز کے اندر, لیکن ایک دم سوئچ ہوا بکاز یہاں پہ پاکستان کے بیچ میں نا کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں کلاس کے اندر, لیٹس سپوز کہ ریشو ہے 80% اسٹوڈنٹس کی جو کہ کوالیفائی نہیں کر پاتے اپنے گولس کو. کیونکہ ان کی بیک گراؤنڈ میں ان کے ایمز اور ان کے گول اسٹریٹ نہیں ہوتے. اور جو 20% بچے ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے انہوں نے کرنا کیا ہے, انہوں نے اپنی پوری 6 سے 7 سال کی جرنی اسکیجول کی ہوتی ہے کہ ہم یہاں جائیں گے, ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے, ایسے کریں گے. 80% اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جن کو ہوتا ہے یار اچھا چلو دیکھیں گے جہاں لائف لے جائے. تو میں بھی ان میں سے ایک تھا. میں نے جیسے ہی یونیورسٹی میں ایڈمیشنس وغیرہ کے لیے اپلائی کیا سی ایس کے لیے, تو کچھ لوگوں نے مجھے کہا کہ یار کمپیوٹر سائنسز بہت مشکل ہے, نہیں ہوگا, اس کے اسکوپس نہیں ہیں, اس طرح سے ہے, ویسے ہے. تو پھر مجھے لگا, میں نے کہا یار چلو یہ بندہ ایکسپیرینس کے ساتھ بات کر رہا ہے تو لیٹس سی کچھ اور بھی ٹرائی کرتے ہیں مین وائل ساتھ ساتھ. آن دی ادر سائڈ میرا ایڈمیشن ہو گیا ہوا تھا بی ایس سی ایس میں, لیکن میں نے میس کمیونیکیشن ایک نیو فیلڈ تھی, میں نے اس کے لیے بھی اپلائی کیا اینڈ وہاں پہ بھی ایڈمیشن ہو گیا. وہاں پہ گئے, اس کی اپرچونیٹیز جب نظر آئیں تو مجھے لگا کہ یار یہ وہ چیز ہے جس کے لیے میں شاید بنا ہوں. تو ویل آئی اسٹارٹیڈ اسٹڈنگ ان میس کمیونیکیشن, اور وہاں پر ہم نے بڑی چیزیں ایکسپیرینس کی. اگین میرا گول تھا اسکرین سے ریلیٹڈ کہ کام کرنا ہے. آئی انٹرڈ انٹو شوبز, میں نے ماڈلنگ کی, ہمارے کچھ پلیٹ فارمز ہیں پاکستان کے ان پہ ریپرزینٹ کیا, اور مین وائل ساتھ ہی ساتھ میں نے کمرشل ایڈس بھی کرنے شروع کر دیے. کافی اچھی ایجنسیز ہیں لاہور کی جو کہ اس وقت کافی ٹیلنٹس کو پروموٹ کرتی ہیں اس چیز کے لیے. تو ہم لوگوں نے بہت اسٹرگل کی اس کے لیے, ہمیں بتایا کسی نے نہیں تھا, ہم لوگ خود نکلے, دیکھا چیزوں کو, تو پتہ چلا کہ کچھ پلیٹ فارمز ہیں جو کہ آپ کو پراپر چینل کے تھرو لے کے چلتے ہیں. تو آئی وینٹ دیر, میں نے آڈیشن دیا وہاں پہ, میرا بالکل فریش آڈیشن تھا. تو وہاں پر جو ان کے آنر تھے سی ای او,
ہی کیم اینڈ ہی واز لائک آپ لاہور سے ہی بلانگ کرتے ہیں. میں نے کہا جی بالکل ایسے ہی ہے. تو کافی میری پرسنالٹی کو لے کے نا وہ انسپائر ہوا مجھ سے. تو مجھے نہیں سمجھ آئی کہ وہ کیوں, مطلب میں نے تو اپنے آپ کو کبھی اس طرح سے دیکھا نہیں. تو وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ یار آپ ایک بہت بڑے اسٹار ہیں, آپ ہمارے پاکستان کا جو نا وہ نیکسٹ فواد خان ہے. میں نے کہا ہے اچھا ایسا بھی ہے کیا, مطلب نہیں, خود انسان اپنے آپ کو اس طریقے سے نہیں دیکھ پاتا. تو میں نے کہا یار ابھی بونگیاں مارا ہے, کوئی بات نہیں, تھوڑے ٹائم لگے گا. تو ہیل انڈرسٹینڈ کہ نہیں, میں نے ایسی شاید پاکستانی کلچر ہے یہاں پہ کہ کسی کو دیکھنا تو اس کی جھوٹی تعریف کر دینا. سوری میں تھوڑا سا آنیسٹ ہو رہا ہوں, بٹ یہ ہے ہم لوگ اس طریقے سے لوگوں کو ویلکم کرتے ہیں. تو خیر آڈیشنس دیے, 2-3 کمرشلس کیے, کام کیا, کام ملنا شروع ہو گیا. تو بہت ہی ایک فیسینیٹنگ سی چیز تھی کہ اسکرین پہ رہ کے کام کرنا اور انٹرٹینمنٹ سے ایفیلیٹ کرنا, بکاز میری پوری فیملی بیک گراؤنڈ دور دور تک انٹرٹینمنٹ سے نہیں رہی. تو مین وائل میں اسٹڈی کر رہا تھا, تو ہمارے پاس میجر سبجیکٹس آئے. اب ہم لوگوں کی انٹرنشپس تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوتی ہیں. ہم لوگوں کے جو ٹائم فریم ہے, بکاز آئی گریجویٹڈ فرام پنجاب یونیورسٹی. پنجاب یونیورسٹی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ, گورنمنٹ یونیورسٹی ہے. باقی پرائیویٹ یونیورسٹیز ان کی کرائٹیریا اور چیزیں ڈفرینٹ ہوتی ہیں. تو ہمیں وہاں پہ یہ کہا گیا کہ جو انٹرنشپس ہیں وہ آپ کو خود ہی دیکھنی پڑیں گی, خود ہی ڈھونڈنی پڑیں گی, بکاز میڈیا چینل اس ٹائم اتنا اسٹیبلش نہیں تھا. بیک 2011 کی بات ہے یہ. میڈیا چینل اتنے اسٹیبلش نہیں تھے, اپرچونیٹیز اتنی زیادہ نہیں تھیں فیلڈ کے اندر. تو ہم لوگ نکل گئے, ہم لوگوں نے بنچ آف فرینڈز, ہم لوگوں نے پلان کیا کہ آج ہم لوگ ڈفرینٹ جو چینلز ہیں ان پہ جا کے آڈیشنس دیں گے. وی وینٹ دیئر. آڈیشن کہاں دینا تھا, نیوز اینکرنگ کے لیے دینا تھا. تو جب وہاں پہ گئے تو ہمیں اب پتہ نہیں تھا کہ وہاں پہ معاملات کس طریقے سے چلتے ہیں. تو جب آڈیشن کے لیے بیٹھے, انہوں نے کہا کہ یہ پرومپٹر ہے, سامنے ریڈر ہے, اس کو دیکھ کے آپ نے پڑھنا ہے. اب دیکھ تو لیا, اس میں نا بڑی عجیب سی لینگویج لکھی ہوئی آ رہی تھی, اب وہ نا سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ جناب یہ کیا لکھا ہوا, انہوں نے کہا جی یہ اردو لکھی ہوئی ہے. لیک اگین ایجوکیشن سیکٹر کے بیچ میں پاکستان کے اندر ہمارے اسٹوڈنٹس, ہم لوگ, ایون میں اپنی بات بھی کر لوں کہ ہمارا اپنا جو زبان ہے اس کے اوپر ہمارا فوکس نہیں کروایا جاتا. یونیورسٹیز, اسکولس, یونیورسٹیز, کالج, اسٹوڈنٹ بھی نہیں رجحان اسٹوڈنٹ اتنا زیادہ اس طرف. تو میں بڑا حیران ہوا کہ یہ اردو لکھی ہوئی ہے, یہ کیسے اردو لکھی ہوئی ہے. تو میں اب اس کو توڑ جوڑ کر کے پڑھ رہا ہوں, جو ہم لوگ بچپن میں کیا کرتے ہوتے تھے وہ میں اپنی یونیورسٹی لائف کے اندر توڑ جوڑ کر کے اس کو پڑھ رہا ہوں. تو وہ میرا پروڈیوسر کی شکل دیکھ رہا ہے, کہہ رہا ہے بھائی آپ ریڈی ہیں نا اس چیز کے لیے, آپ کو پتہ نا ہوتی کیسے ہے اینکرنگ. میں نے کہا جی میں کر لوں گا, آپ ٹینشن نہ لیں, ہو جائے گا, آپ ریکارڈ کریں. اب وہاں پہ وہ لائٹس اتنی زیادہ, جتنی یہ لائٹس لگی ہوئی ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے, اس سے بہت زیادہ لائٹس ہوتی ہیں. تو انہوں نے میک اپ میرے پہ کوئی آلموسٹ کلو کا میک اپ کیا ہوا تھا انہوں نے میرے اوپر. میری اپنی شکل مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ یہ میں ہوں یا کوئی عجیب سا بندہ بیٹھا ہوا سامنے. بہت شارپ فیچرس تھے میرے. تو میں اسکرین پہ دیکھوں, اب سامنے دیکھوں, تو اب اس نے کہا بھجن آپ کا ریکارڈ شروع ہو گیا, اب آپ پرفارم کریں. میں نے کہا جی ٹھیک ہو گیا. پھر اب آپ بلیو کریں کہ میں اتنا سویٹ کر رہا تھا اس وقت, نروس ہو کے, کہ مجھے اردو نہیں پڑھی جا رہی تھی میرے سے. اس نے 20 منٹ دیے مجھے, میں نے ایک لائن پڑھی. ایک لائن پڑھنے کے بعد اس نے کہا بھائی آ جا آگے بیٹھ, تجھے میں بتاتا ہوں کہ تو نے آگے تیرا فیوچر کیا ہے. اینڈ لٹرلی میں بڑا نا اپنی طرف سے کانفیڈنٹ ہو کے نکلا. میں نے کہا یار کانفیڈنس جو ہے نا وہ پورا ہونا چاہیے, باقی آئے یا نہ آئے کانفیڈنس آپ کا پورا ہونا چاہیے, اس کے مارکس پورے ملنے چاہیے. اس نے کہا یار آپ پرسنالٹی ٹھیک ہے, کپڑے اچھے پہن لیتے ہیں آپ, شکل بھی اللہ نے آپ کو اچھی دے دی ہے, لیکن بھائی یہ آپ کا کام نہیں ہے, آپ نہیں کر سکتے. میں نے کہا جی کیوں, کیا مسئلہ ہے. انہوں نے کہا دیکھیں آپ اسکرین میں اپنے آپ کو. جب دیکھا تو میں لٹرلی اتنا شرمندہ ہوا اپنے آپ کو دیکھ کے کہ وہ میں نے ایک لائن جو 10 منٹ میں پڑھی, تو اس اتنی بےزتی مجھے وہ فیل اپنے آپ خود دیکھ کے ہوئی, اس نے نہیں کی, خود دیکھ کے ہی ہونی شروع ہو گئی کہ نہیں بھائی یہ واقعی یہ جس کام کے لیے آئے تھے یہ وہ کام نہیں ہو سکتا. تو ادھر جب یہ چیز ہوئی تو پروڈیوسر نے نا ایک بات بڑی عجیب سی کر دی. اس نے کہا کہ یار آپ جیسے نا بڑے لوگ آتے ہیں منہ اٹھا کے روز, اور پتہ کچھ نہیں ہوتا, ایسے ہی آ جاتے ہیں اور آگے اینکر بننا ہے, جی اینکر بننا ہے. وہ بات اس کی بری لگی مجھے بہت زیادہ. میں نے کہا یار آپ نے غلطیاں نکالی ہیں, اچھا تھا, لیکن یہ بےزتی نہیں کرنی چاہیے تھی. وہ دل پہ لے لی میں نے. اور وہ ٹائم 2016 کا تھا, اور 1 سال لگا. اردو تھوڑی کمزور تھی, لیکن 1 سال کے بعد الحمدللہ اسی چینل میں اسی پروڈیوسر کے ساتھ آنر ہوا تھا میں. اور اس نے اپریشیٹ کیا تھا اس بات کے اوپر کہ نہیں بھائی, ہم نے
بہت لوگ دیکھے ایسے آتے ہوئے جاتے ہوئے، لیکن بہت کم لوگ ایسے دیکھیں جنہوں نے لائف اپنی چیزوں کو یا کچھ باتوں کو سیریس لے لیا تو ہمارے ساتھ ہی ہمیں سیریس لینا شروع کر دیا. آئی تھنک اذان پہ ایک لے لیجیے، کنٹینیو کرتے ہیں. تو ریپ اپ کرتے ہیں اس کو تھوڑا کوئکلی. سو میں نے اپنی زندگی میں کچھ گولز بنائے جب میں نے اینکرنگ اسٹارٹ کرنی تھی، اور جب میں نے اس روٹ کو ایک میپ دیا. وہ میرا ایک گول تھا. میں نے جیسے بتایا اسٹارٹنگ کے اندر کہ میں آئی یوز ٹو ڈو ملٹی ٹاسکنگ. میں ایک چیز کے اوپر نہیں رہ سکتا تھا. مجھے تھا کہ یار کیا ایک چیز کیا ہے، 2-3 چیزیں ہونی چاہیے آپشنس میں. کہیں نہ کہیں انسان پھنس جاتا ہے. تو میں نے روڈ میپ بنایا. میں نے اپنے پرائورٹائز کی چیزوں کو. میں نے سب سے پہلے نیوز اینکرنگ کو آن ٹاپ رکھا، سیکنڈ انٹرٹینمنٹ رکھی، اینڈ تھرڈ آپشن میں نے رکھی کہ یار چلو کچھ نہیں تو صحیح، آئی ول بی اے وائس اوور آرٹسٹ. تو یہ 3 چیزیں میں نے لائن اپ کی، اور ان چیزوں کو ایک ٹائم فریم کے اندر باؤنڈ کیا میں نے کہ یہ اس کو میں نے اتنے ٹائم کے اندر کور کرنا ہے، اس کو میں نے اتنے ٹائم کے اندر کور کرنا ہے، اور اس کو میں نے اتنے ٹائم کے اندر کور کرنا ہے. ایونچولی ہوتا ایسا نہیں ہے کہ جتنا آپ سوچتے ہو اتنی جلدی ہو جائے، لیکن یو نیور نو، آپ کے ایفرٹس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. تو میں نے 1 سال لگایا جس سے آپ کو بتایا، کیونکہ میری اردو بہت ویک تھی. بہت مشکل کام ہے بھائیوں، لیکن نیوز اینکرنگ نے مجھے میری لائف پالش کر کے دی. میں آپ کے سامنے آج جو کھڑا ہوں، اٹس جسٹ بیکاز کہ میں نے جو اس پلیٹ فارم کو یوٹیلائز کیا، جس طریقے سے میں نے وہاں پر اپنی لرننگز، اپنی جنرل نالج کو پڑھایا. تو مجھے بیسک ڈسپلن انسٹیٹیوٹ نے بتایا کہ یہ آپ کی لائف کا ڈیسیجن اس طریقے سے ڈسپلن بنتا ہے. تو 3 چیزیں ہیں جو کہ میرا خیال ہے میں نے بتائی نہیں پہلے. سب سے پہلے یہ آئی بلیو کہ سارے انسٹیٹیوٹس ہیں وہ یہی سکھاتے ہیں اور بتاتے بھی ہیں. ہمارے بڑے بھی یہ چیز بتاتے ہیں کہ زندگی کے اندر آپ کا ڈسپلن بہت ضروری ہے. فیتھ سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے. دین اس کے بعد آپ کی یونٹی، مطلب یونٹی سے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ اس کو کہ آپ کا ارج کتنا ہے اس چیز کو حاصل کرنے میں. یہ 3 چیزیں ہیں جو لائف آپ کی جینین بنا سکتی ہے. کسی بھی چیز کو اگر آپ لے کے چلو، ڈسپلن، آپ ٹائم، آپ کا جو بھی آپ کا اٹائر ہے آپ نے ویئر کرنا ہے، ہیڈ ٹو ٹو آپ کا نیٹ ہونا چاہیے. یہ ڈسپلن کے بیچ میں آتا ہے. پھر اس کے بعد آپ کی پنچویلٹی آتی ہے اس کے اندر، ڈسپلن کے اندر. کہیں بھی جانا، میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا، میں یہ باتیں کرتا اچھا نہیں لگتا، لیکن اسٹل کہیں بھی آپ لوگوں نے جانا ہے تو 15 منٹس پہلے آپ کا یہ پہنچنا ڈسپلن پہ فال کرتا ہے اس کے اندر. سیکنڈلی یہ 3 گولز اگر آپ اپنی کسی بھی لائف میں کہیں پہ بھی گول کے ساتھ رکھتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ کوئی بھی آپ کو پکڑ نہیں سکتا اس چیز کے اوپر. خیر، میں نے اینکرنگ جیسے ہی اسٹارٹ کی، اینکرنگ میں جیسے ان ہونے کے بعد میرا وہ گول اچیو ہو چکا ہوا تھا. اب میرا مزہ آہستہ 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 نا کم ہونا شروع ہو گیا اس چیز میں سے. تو میں انٹرٹینمنٹ کی سائڈ پہ فوکس زیادہ ہو گیا. مین وائل میرا انٹرٹینمنٹ سے میں نے کافی چیزیں سیکھی. کچھ ڈراماز میں نے یہاں پہ کیے، آپ لوگوں نے شاید نہیں دیکھا ہوگا، آپ لوگوں کو نہیں آئیڈیا ہوگا. اس میں میرا گیٹ اپ ٹوٹلی ڈفرینٹ تھا. بہت اگریسو لک تھی میری. اور کچھ ڈراماز ہم لوگوں نے یہاں پہ کیے، اور انفارچونیٹلی کووڈ کی وجہ سے کچھ پروجیکٹس ہمارے نہیں ہو سکے. پھر انفارچونیٹلی ایک انسیڈنٹ ہو گیا کہ مائی فادر پاسڈ اوے ان 2021. تو آئی ہیڈ ٹو لیو ایوری تھنگ بیکاز ان کا اپنا بزنس تھا، اور وہ بزنس کنسٹرکشن تھا. دیٹس ہاؤ آئی کیم ان ٹو دس بزنس. کنسٹرکشن کے بیچ میں نے اپنے سارے جتنے بھی شوق تھے ان سب چیزوں کو ختم کیا، سائڈ پہ کر کے میں اپنے فادر کے بزنس میں آ گیا. اچھا، وہ بنا بنایا بزنس نہیں ملا مجھے، اس میں بھی بہت محنت ہوئی، اور اس میں بھی بہت ٹائم دیا، اس میں ایفرٹ کیا. اس میں جب جیسے ہی میں کنسٹرکشن کے بزنس میں آیا تو آئی گاٹ ٹو نو کہ میرے اندر اور کیا ابیلٹیز ہیں، یا میں کتنا کیپیبل ہوں چیزوں کو ڈیسیجنس لینے کے اندر. پہلے میرے ڈیسیجنس 15 منٹس لیتے تھے ایک چیز کو ڈیسائیڈ کرنے میں. اب میں وہی ڈیسیجنس ود ان نو ٹائم میں ان ڈیسیجنس کو لے لیتا ہوں. یہ ایک دم سے نہیں آتا، یہ ٹائم لگتا ہے آپ کو
چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے میں. جیسے میرا خیال ہے کہ میں نے بہت سیریس باتیں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں کی. اگر میں بہت سیریس باتیں کرتا تو آپ لوگوں نے بور ہونا تھا. تو میں نے اسی لیے وہ باتیں کی ہیں جو شاید آپ کے لیول پہ سمجھ آئیں. میں نے لائف میں اپنے آپ کو ان چیزوں کی طرف ٹائم دیا ہے جو چیزیں مجھے اٹریکٹ کرتی تھیں, جو چیزیں مجھے لگتا تھا کہ یہ میں کر سکتا ہوں, جن میں مجھے لگتا تھا کہ میری ہمت ہے, میں اس میں سکسیس لے سکتا ہوں. جیسے کہ کنسٹرکشن کے اندر بہت واسٹ فیلڈ ہے, اس کے اندر بہت ساری کیٹیگریز آتی ہیں. تو آئی چوز انٹیریئر ڈیزائننگ. وہ اس وجہ سے کہ میں نے جیسے کنسٹرکشن کا بزنس سنبھالا تو مجھے پتا چلا کہ یار نہیں, میں یہ والے کام میں نہیں, یہ والے کام میں اچھا ہوں. وہ اس طرح سے کہ میں نے ایک پروجیکٹ ڈیلیور کیا. اس پورے پروجیکٹ کے اندر میں نے ساری رسپانسبلٹیز کو دیکھا, لیکن میں نے یہ دیکھا کہ اس میں سے میں بیسٹ کس چیز میں ہوں. آئی چوز دیٹ. میں نے اس چیز میں اپنے آپ کو سلیکٹ کیا اور دین میں نے اس میں الحمدللہ کافی پروجیکٹس یہاں پہ ڈیلیور کیے. مین وائل ہم لوگ سوچ رہے تھے کہ کچھ بہت عرصے سے کہ آئی ایم اے فوڈی پرسن. مجھے بہت شوق ہے کھانے پینے کا, بنانے کا بھی بہت شوق ہے, لیکن گھر میں کبھی امی نے چولہے کے پاس نہیں جانے دیا. وہ بچے ہوتے ہیں لڑکے, تو مائیں کہتی ہیں نہیں لڑکے نہیں چولہے کے پاس جاتے, یہاں پہ تھوڑا سا کلچر اس طریقے کا ہے. تو مجھے کبھی موقع نہیں ملا کہ میں جا کے اپنے لیے کچھ بنا سکوں یا کسی کے لیے کچھ بنا سکوں. تو میں نے ایک دو دفعہ ٹرائی کی, کھانا ہی سارا چل گیا میرے سے. تو پھر گھر میں پورے اسمیل ہو گئی جلے ہوئے کھانے کی اچھی خاصی. تو میں نے کہا تھا امی نہیں ہے گھر پہ, سرپرائز دیں گے آگے. امی کو اچھا سرپرائز ملا. انہوں نے پورا کچن سے بیٹا بیٹھ کے کہ بیٹا یہ تو اتنا گند ڈال کے گیا, ایک سال میں ہم نے کبھی اتنا گند نہیں ڈالا جتنا تم نے ڈالا. ہمیں کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کہاں کرنا ہے. انہوں نے کہا آئندہ نہیں کام کرنا تم نے. ہم وہاں پہ بھی نہیں بیٹھے, ہم نے کہا کریں گے اسی کو انشاءاللہ. بکاز میں نے بتایا کہ جو چیز انسان کر لے نا سوچنے کے لیے کہ میں نے یہ کرنی ہے, تو وہ کر جاتا ہے. تو میں نے اس کو ڈیسائیڈ یہ کیا, میں نے کہا اچھا میں اس کو تھوڑا اپرچونیٹسٹ بنوں گا, میں اس کو اور طریقے سے دیکھوں گا کس طریقے سے. امی پھر چلی گئی, میں نے پھر ایک دفعہ کوشش کی, میں نے کہا ایک دفعہ اور چلا کے دیکھ لیتے کیا ہوا تھا. وہ تھوڑا کم چلا ضرور لیکن کم چلا. پھر آئی, پھر وہی بات, نہیں کھایا, پھینک دیا. تھرڈ ٹائم پھر اس طرح کا موقع ملا, میں نے کہا اب تو بھائی جلانا نہیں ہے, کھانا ہے اس کو بس کسی طریقے سے بھی. تو وہ میں نے مزے کی بات یہ کہ میں نے چکن کڑھائی بنائی گھر میں. ساتھ میں نے اس کے تھوڑے بہت رائتے تیار کیے, اور یہ سوری ٹو سے یوٹیوب سے دیکھ کے نہیں کیا میں نے. میں نے اس کو ایکسپیریمنٹ اس طرح سے کیا کہ میں اس کی شیپ دیکھ رہا تھا, اس کے کلرز کو دیکھ رہا تھا. بکاز انٹیریئر کا بندہ ہوں تو انٹیریئر میں کلرز ہی چلتے ہیں. تو میں نے اس کے کلرز دیکھے کہ یہ اچھا اس کا کلر کیا بن رہا ہے. تو اس کے ساتھ تھوڑی چیزوں کو دیکھا ہوا تھا. ایک زبیدہ, ایک ہمارے ٹائم بڑوں کے ٹائم میں ایک آتے تھے زبیدہ آپا میرے خیال آتی تھی, زبیدہ آپا تھی, جن کے بڑا ایک فیمس نام تھا کہ ان کے ٹوٹکے سم تھنگ. تو وہ اکثر ان کی بات سنتے تھے کہ وہ کہتی تھی ہر بات کو اپنا حسب ذائقہ ڈالنا ہے, حسب ذائقہ. تو وہ حسب ذائقہ بس ذہن میں بیٹھا ہوا تھا, اور اس حسب ذائقہ کے ساتھ جو ہے نا کڑھائی بن گئی. تو وہ جب بنی الحمدللہ وہ بڑی زبردست بنی کڑھائی. تو امی کو پہلے یقین نہیں آیا کہ میرے بیٹے نے بنائی ہے, لیکن پھر بعد میں انہوں نے کہا نہیں آج سے کام یہ تیرا. میں نے کہا نہیں یہ ایک دفعہ کا شوق تھا, بعد میں نہیں ہو سکتا, یہ بڑا مشکل کام ہے. تو خیر لیٹر آن ڈسکور کیا اس چیز کو آہستہ آہستہ. میں نے کچھ میرے بڑے بھائی ہی لیوز ان یو کے, تو انہوں نے کچھ, وہ بھی فوڈی ہیں, ان کو بھی کچھ آئیڈیاز تھے وہاں سے وہ لے کے آتے تھے. ان کو بھی وہاں پہ انفارچونیٹلی وہاں پہ کرنا ہی پڑتا ہے, سب کچھ ہی کرنا پڑتا ہے, کوکنگ بھی کرنی پڑتی ہے, جھاڑو بھی لگانا پڑتا ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ باہر کی زندگی بہت اچھی ہے, بھائی باہر کی زندگی مزیدار ہے. وہاں پہ سارے کام آپ نے, وہاں پہ یہ نہیں ہے جینڈر ڈسکریمنیشن نہیں ہے, وہاں پہ لڑکی بھی وہی کام کر رہی ہے, لڑکا بھی وہی کام کر رہا ہے. تو بھائی میرا ماشاءاللہ آدھا کک تھا, اس کو آئیڈیا تھا کہ کیا چیزیں کیا نہیں ہے. تو ہم نے وہاں سے اس پن کو جو ہے نا انوینٹ کیا. ٹوٹلی ہم نے یو کے ماڈل کے اوپر ہم نے ریسیپیز بنائی, اور الحمدللہ ہم لوگوں نے اس کو آج 1.5 ایئر ہو گیا ہمیں, اور بہت اچھا چل رہا ہے. میں آپ لوگوں کو اینڈ پہ صرف اور صرف ایک بات کہوں گا کہ ہم لوگ نا بہت ساری باتیں سنتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار ورک ہارڈ, آپ لگے رہو, کام کرتے رہو, ایک ٹائم آئے گا آپ کو مل جائے گا. میں نے یہ بھی کر کے دیکھا لیکن کوئی فائدہ نہیں آنیسٹلی. اس سے سب سے جو بیسٹ چیز سمجھ آئی مجھے وہ یہ آئی کہ اگر کام کرنا ہے نا تو ورک اسمارٹ, اس کو نیرو ڈاؤن کریں آپ اپنے پاس.
کہ یہ جو چیز ہے اس کو کن کن طریقے سے کیا جا سکتا ہے. ہمارے ایک ٹیچر تھے, وہ اردو میں ہمیں یہ بات کرتے, انہوں نے ایک بات کی تھی ہمیں کہ آپ جو چیز دیکھ رہے ہو نا, بے شک وہ چیز نہیں ہے, لیکن اگر آپ وہ دیکھ رہے ہو اور آپ نے اس کو کہہ دیا کہ یہ یہی ہے, تو وہ وہی ہو جائے گی. یہ ایک بہت ڈیپ تھاٹ ہے کہ لیٹ سپوز, میں ایگزامپل آپ کو دے رہا ہوں, میں کہتا ہوں کہ میرے سامنے ایک گاڑی کھڑی ہوئی ہے اور وہ مہران نہیں ہے, وہ سٹی ہے, اور میں اس کو دیکھ کے زیوم کر ہی جا رہا ہوں, نان اسٹاپ دیکھ رہا ہوں اس کو. تو ایک ٹائم آئے گا کہ مجھے ایک ویژول آئے گا اس کا, کہ مجھے وہ فیل ہوگا کہ وہ جو میں نے کہا ہے وہی ہے. سو اس بات کے پیچھے اسٹوری یہ ہے کہ جیسا آپ دیکھتے ہو نا زندگی کو, وہ زندگی ویسے ہی ہو جاتی ہے, صرف آپ نے دیکھنا صحیح طریقے سے اس چیز کو, اور ورک اسمارٹ کرنا ہے, ہارڈ نہیں کرنا زندگی کے بیچ میں. باقی یہ جو لائف ہے یہ آپ کے مرتے دم تک اسٹرگل میں ہے. روز آپ کچھ نہ کچھ سیکھو گے, ہر ایک سیکنڈ میں آپ ایک سانس لو گے, اس میں آپ کچھ نہ کچھ نئی چیز سیکھو گے. آپ کو صرف اس چیز کو ریئلائز کرنا ہے کہ آپ ہاں وہ سیکھا ہے آپ نے کہ نہیں سیکھا. جیسے میں نے بہت سارے الفاظ آج بولے ہیں ابھی یہاں پہ, وہ نکلے ایک دم سے, تو میں نے وہ سیکھا ہی ہے. نو ویئر یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, باتیں ہو رہی تھی کسی نہ کسی سے. تو زندگی تھرو آؤٹ دا لائف جو ہے نا وہ آپ سیکھتے ہوئے ہی گزاریں گے, ایک دم سے کسی کو کچھ نہیں آئے گا. تو یہ لائف ایسی ہے کہ اس میں آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ میں نے آج اسٹرگل کیا ہے تو مجھے اس ٹائم کے بعد جو ہے نا وہ سب کچھ میرا پورا ہو جائے گا. نہیں, آپ کو ساری زندگی جو ہے وہ لگ جائے گی, لیکن آپ کی وہ چیزیں پوری نہیں ہوں گی. سو اس لیے یہ چیز مت سوچ کے کام کریں کہ آپ نے بہت کوئی مطلب اس 10 سال تک جو ہے وہ کام کرنا ہے, اس کے بعد کام نہیں کرنا. بہت مشکل چیز ہے, آپ رہ ہی نہیں سکتے, سروائیو ہی نہیں کر سکتے. سو پلان کریں آج سے, اپنے گول سیٹ کریں کہ آپ لوگوں نے اپنی لائف کے بیچ میں کس ڈائریکشنس میں جانا ہے, اور ان ڈائریکشنس کے لیے اب تو خیر بہت سارے پلیٹ فارمز بن چکے ہیں. سوشل میڈیا ون آف دا بیسٹ پلیٹ فارم ہے جس کے بیچ میں آپ کو بہت اپرچونیٹیز مل جاتی ہیں. ہمارے ٹائم میں اتنی فیلڈس نہیں تھیں, آپشنس نہیں تھیں, 3-4 آپشنس تھیں, جیسے انجینئرنگ تھی, جیسے کہ میڈیکل تھا. اب تو بہت ساری چیزیں نکل آئی ہیں, سوشل میڈیا کے اندر بہت ساری برانچز بن گئی ہیں. بٹ یا ان دی اینڈ آپ لوگ بہت اچھے ہیں سارے, اسپیشلی جینزیز بچے, انہوں نے آگے ہم سب کو کیٹیگرائز کر دیا, ملینیم کر دیا, جینزی ہو گئے, الفا بن گئے, پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بن گئی ہیں. ان سے بچوں سے ہی پتہ چلی ہم لوگوں کو. تو ہم لوگ تو اپنے ٹائم میں یہ سوچتے نہیں ہوتے تھے. بٹ یا یو گائز ہیو گڈ پاور, اور بہت انرجی اچھی آپ لوگوں کی. اسی طرح جو ہے وہ اپنے اسکول کے ساتھ اس کو روشن کریں, اس کے نام کو. سائیکیس ہیز اے گڈ نیم ایز ویل. تو تھینک یو سو مچ.